چلو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ من و سلویٰ جو کہ ایک جنتی کھانا تھا، بنی اسرائیلیوں پر نازل ہوتا تھا، مگر ان لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے جنت سے من و سلویٰ ان لوگوں پر اترنا بند ہو گیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ گوشت 1 سے 2 روز میں ہی کیوں خراب ہو کر سڑنے لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کب سے شروع ہوا۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ نامی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے، اس شہر میں جبارین یعنی بہت ہی ظالم اور بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں یہ عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یعنی اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالی نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو بلا شبہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی ایک حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل کروایا، اور پتھر پر عصا مبارک مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ من و سلویٰ کے نازل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد تھی، جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔
اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس من اور سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو جمع مت کرنا۔ مگر بعض کمزور ایمان والوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہیں اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک اپنے چینل دزارہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔